अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन करम, जब कश्ती डूबने लगती है तो मलाह एक ऐलान करता है कि कश्ती डूबने वाली है, अपना अपना बंदोबस्त कर लें। पाकिस्तान की सियासत की कश्ती में से बहुत से लोगों ने छलांग लगाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि लोगों को पता है कि इस सियासत की कश्ती अब डूबने वाली है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन रहनुमा ख्वाजा साद रफीक, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे जेल के अंदर इमरान खान ने नहीं बल्कि कमर जवेद बाजवा और चीफ जस्टिस साकिब निसार ने डाला था, जिनका कोई नाम नहीं लेता, उनका नाम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह नहीं हो सकता कि सियासतदान रगड़ा खाता रहे और फौज का सरबराह रिटायर्ड होकर गोल्फ खेलता रहे। उन्होंने मजीद कहा कि ड्राइंग रूम में बंद होकर आजादी कितनी देर करेंगे, हमें बात करनी पड़ेगी, इसलिए मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूं। ये बातें ख्वाजा साद रफीक कर रहे हैं। मजीद उन्होंने कहा कि मुल्क लोगों की मर्जी से नहीं चलेगा तो कैसे चलेगा, हमने सारे दौर देख लिए, सबको देख लिया, किसी का पर्दा बाकी नहीं रहा। यानी कि इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि भाई मुल्क को लोगों की मर्जी से चलाओ, लोगों ने जिसको वोट दिए हैं उसको इक्तदार की मसनद के ऊपर बैठाओ, अगर आप किसी और को बैठाएंगे तो मुल्क किस तरीके से चलेगा। और उन्होंने कहा कि हमने सारे के सारे दौर देख लिए, अब किसी का पर्दा बाकी नहीं रहा, सारे के सारे पर्दे उठ चुके हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला कर लिया है कि किसी भी सूरत अब इन्होंने हुकूमत के साथ अपने आप को नत्थी नहीं करना, और हर जगह पर बयान देते फिरते हैं कि भाई हमारा हुकूमत के साथ कोई तल्लक नहीं। बिलावल भुट्टो साहब ने तो यहां तक कह दिया, उन्होंने कहा कि इनकी सियासत मोटरवे से शुरू होती है और मेट्रो के ऊपर खत्म हो जाती है, और यह भी कहा कि हुकूमत के पास कोई फैसला करने का मैंडेट नहीं है। अब इस बात का नून लीग ने आगे से जवाब भी दे दिया। हनीफ अब्बासी ने कहा कि चाहे फौजी अदालतों का मामला हो, चाहे 26वीं आईनी तरमीम का मामला हो, चाहे चीफ जस्टिस का मामला हो, या फिर जजेस लगाने का मामला हो, हर मामले के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमायत की है। उन्होंने कहा कि हर बुरे काम की बदनामी सिर्फ नून लीग के नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी के हिस्से में भी आती है। यह हनीफ अब्बासी साहब बात कर रहे हैं। और राना सनाउल्लाह की ख्वाहिश भी सुन ले। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएं तो मसाइल हल हो जाएंगे। एक बात तो आप अपने जहनों से निकाल दें, इमरान खान किसी भी सूरत आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के साथ नहीं बैठेंगे। हां, शायद एक ऐलान इमरान खान कर सकते हैं कि इमरान खान यह कह दें कि भाई मेरा मैंडेट मुझे वापस करो, उसके बाद मैं देखूंगा कि मैंने आप लोगों के साथ बैठना है या नहीं बैठना। वहां पर आपको डर लगता है। आप ये कहते हैं कि भाई वजीर आजम हमारा रहे, कुर्सी हमारी रहे, हुकूमत हमारी रहे, हमारे वजीर रहे, और इस सारे सिस्टम के अंदर इमरान खान हमारी हुकूमत को मान ले, हमारे मैंडेट को मान ले, और फिर इमरान खान हमारे साथ बैठे मुज़ाकरात करने के लिए। यह आपकी ख्वाहिश तो जरूर हो सकती है और ख्वाब देखने के ऊपर कोई पाबंदी भी नहीं है, लेकिन इमरान खान किसी भी सूरत ऐसा नहीं करेंगे। हबीब अकरम ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट में यह तस्वर जड़ पकड़ चुका है कि अवाम में मकबूल रहनुमा ही मुश्किल फैसले करने और उन्हें नाफिज करने की सलाहियत रखते हैं। वो हुकूमतें जो जोर जबरदस्ती से बनाई जाती हैं वो बहुत जल्द बोझ बन जाती हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान के दस्तूर में दर्ज असूल के ऊपर खड़े हैं और डट कर खड़े हैं। वो ये कहते हैं कि हुकूमत वोट से बननी चाहिए। उनके असूली मौकफ और गैर मामूली मकबूलियत की वजह से रिचर्ड ग्रेनल जैसा तजर्बाकार सफारतकार खुलकर उनके हक में बात कर रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप उन्हें खामोश कराना चाहते तो वो आसानी उनको खामोश करवा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यह बात बिल्कुल ठीक है कि डोनाल्ड ट्रंप की नई टीम है, उसने एक बंदा अनाउंस किया है कि भाई ये मेरा एलची होगा दुनिया भर के अंदर जो अमेरिका स्पेशल मिशन करता है उसके लिए। और वो बंदा खुल्लम खुल्ला कह रहा है ट्विटर के ऊपर कि भाई इमरान खान को रिहा करो, रिहा फ्री इमरान खान। और उसका वो ट्वीट दुनिया भर के तकरीबन 1,30,00,000 लोगों तक पहुंच जाता है। और जब इतनी बड़ी तादाद के अंदर कोई ट्वीट पहुंच जाता है तो वो पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। फिर लोगों ने कहा नहीं जी वो अकाउंट फेक हो सकता है। इंटरव्यू दे दिया उसने, इंटरव्यू के अंदर आकर कह दिया कि इमरान खान को रिहा करो, और यह भी कहा कि मैंने दबे लफ्जों के अंदर नहीं कहा, मैंने खुलकर कहा कि इमरान खान को रिहा करो, और डोनाल्ड ट्रंप ने उसको मना नहीं किया। फिर पाकिस्तान के सहाफी बड़े बड़े, चाहे वो नजम सेठी हूं, चाहे वो वसीम बदामी हूं, चाहे वो नुसरत जवेद हूं, इन सब ने जब प्रोपेगेंडा किया तो इनके प्रोपेगेंडे का जवाब भी उसने दिया। उसने कहा बेसलेस बातें कर रहे हैं आप लोग, झूठ बोल रहे हैं आप लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फंडिंग की है, मुझे पैसे दिए, मैं इसलिए इमरान खान के हक में बात कर रहा हूं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये बातें रिचर्ड ग्रेनल कर रहे हैं। जुनैद सलीम पाकिस्तान के सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने एक दावा किया है, एक खबर दी है। उन्होंने कहा कि मेरे जराये के मुताबिक इमरान खान के हवाले से अमेरिका से जो भी दबाव आएगा उसे कौमी सलामती से जोड़कर जवाब दिया जाएगा। जैसे कि अमेरिका से अगर यह मुतालबा आता है कि 26 नवंबर के कत्लेआम की तहकीकात करवाई जाए या इमरान खान को रिहा किया जाए, तो इसका जवाब यह आ रहा है कि पाकिस्तान अपना एटमी प्रोग्राम रोल बैक नहीं करेगा। तो इस तरह की सिचुएशन बनेगी। नुसरत जवेद, जिनको रिचर्ड ग्रेनल ने जवाब भी दिया, उन्होंने कहा जी रिचर्ड ग्रेनल बड़ा करप्ट बंदा है, तो उसने आगे से ठीक ठाक जवाब दिया, अच्छा खासा। अब उन्होंने डराना, आज ये सारे के सारे सहाफियों ने डरा बढ़ा रहे हैं हुकूमत को, कह रहे हैं भाई छोड़ नहीं, अपनी पोजीशन नहीं छोड़नी, इमरान खान आएगा तो तुम्हें कच्चा खा जाएगा, लिहाजा चिपके रहो कुर्सी के साथ। अब नुसरत जवेद क्या कह रहे हैं, एक तो उन्होंने यह कहा कि इमरान खान को अमरीकियों ने नहीं हटाया बल्कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन चाहिए थी।
اس نے دیکھا کہ عمران خان قابو میں نہیں آ رہا, اس کا دل فیض حمید کے اوپر آیا ہوا ہے, اس نے ساری اپوزیشن کو اکٹھا کیا, ڈرایا اور عمران خان کو ہٹا دیا. پھر انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان رہا ہو گئے تو پشاور سے کراچی تک جلسے جلوس نکالیں گے, ان کے تاریخی جلسے جلوس ہوں گے, وہ ریکارڈ توڑ دے گا, وہی ریکارڈ بنے گا جس طریقے سے اپریل 1986 میں بے نظیر بھٹو نے بنایا تھا. خیر عمران خان تو اپنی حکومت ٹوٹنے کے بعد بھی پاکستان بھر کے اندر 50 جلسے کر چکے ہیں اور مسلم لیگ نون دور دور تک عمران خان کے مقابلے میں میدان کے اندر نظر نہیں آتی. سینئر صحافی اطہر کاظمی نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کا مقدمہ فوجی عدالت کے اندر نہیں جائے گا. عمران خان کا بوجھ پہلے اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اس کو رہا کرنے کے راستے ڈھونڈے جا رہے ہیں. اس کو پکڑنا, اس کو گرفتار کرنا یہ مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ بھی یہ بنا ہوا ہے کہ عمران خان کو رہا کیسے کرنا, اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. لوگوں کا یہ خیال تھا کہ بھئی وہ تھے کچھ پاکستان کے بڑے بڑے صحافی ماشاءاللہ, کہتے تھے بس یہ 2 ہفتوں کی بات ہے, یہ فیض حمید چارج شیٹ ہو گیا ہے, اس نے کہہ دینا کہ عمران خان 9 مئی کے اندر ملوث تھا اور عمران خان کو بھی اٹھا کے ملٹری کورٹ کے اندر بند کر دیا جائے گا اور وہاں پر عمران خان کا ٹرائل ہوگا. اگرچہ عمران خان اس کے لیے تیار ہے. عمران خان کہتے ہیں ٹھیک ہے, اگر میرا ملٹری ٹرائل کرنا تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں, مجھے لے جائے اگر آپ لوگوں نے لے کر جانا ہے. لیکن اب مسئلہ زیادہ ہو گیا ہے بیرونی دباؤ کی وجہ سے, کہ بات ملٹری ٹرائل کی نہیں ہے, بات اب یہ سوچی جا رہی ہے کہ بھئی عمران خان کو رہا کیسے کرنا ہے. اور جو ڈیمانڈز ہیں اس کا اشارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ منیب فروق انہوں نے ایک بات کی ہے, کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ان سے دور رہے جو ٹویٹر ہینڈل چلا رہے ہیں. اگر عمران خان نے ان کو یہ طاقت دی ہوئی ہے تو پھر بھول جائیں کہ کبھی حالات ٹھیک ہوں گے, پھر شاید ان کو لمبا انتظار کرنا پڑے. یعنی کہ بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل چلاتے ہیں, جو پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا چلاتے ہیں, ان سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ دور رہیں. اگر عمران خان نے ان لوگوں کو طاقت دے رکھی ہے, اگر عمران خان اپنا سوشل میڈیا پاکستان واپس لے کر نہیں آتے, جس طرح کے پیغامات عمران خان اپنے سوشل میڈیا کے اوپر لگاتے ہیں, اگر وہ لگانا نہ چھوڑے تو پھر معاملہ حل نہیں ہو سکتا, پھر لمبا انتظار عمران خان کو کرنا پڑے گا, معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے. اب اللہ کی ذات جانتی ہے کہ وہ لمبا انتظار کتنا ہو سکتا ہے اگر ہوا, کیونکہ 500 دن تو عمران خان جیل کے اندر گزار چکے ہیں اور مزید عمران خان نے یہ کہہ رکھا ہے کہ میں 5000 دن بھی جیل کے اندر رہوں گا لیکن کسی بھی صورت میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا. اور یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان کو ہلکا پھلکا یہ کہنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ خان صاحب کریں ڈیل, باہر نکلیں. تو عمران خان واضح الفاظ میں آگے سے کہتے ہیں کہ اگر میں نے اس پوائنٹ کے اوپر ڈیل کر لی تو میرے اندر اور شہباز شریف کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. یہ بات عمران خان کرتے ہیں. اچھا, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر نا. اس وقت جو ان کے رہنما باہر ہیں ان کے 2 گروپس بنے ہوئے ہیں. ایک گروپ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ سوشل میڈیا جو ہے نا یہ ہمارا کام خراب کرے گا. دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی جو عمران خان کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں اس کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. شیر افضل خان مروت جاتے ہیں ابصار عالم کے شو کے اندر اور وہاں پر جا کر کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کچھ لوگ آرگنائزڈ مافیا ہیں, بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھگوڑے ہیں. 2 لوگوں کا انہوں نے نام بھی لیا اور اس پر پھر ابصار عالم نے کہا کہ آپ شہباز گل کا نام بھی لیں, آپ اظہر مشوانی کا نام بھی لیں, آپ موعد پیرزادہ کا نام لیں, صابر شاکر کا نام لیں, جبران الیاس کا نام لیں, آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ تو شیر افضل خان مروت نے بات کو تھوڑا سا چینج کیا اور خاموش حمایت کی, اشارہ دیا, لیکن نام کسی کا نہیں لیا. نام انہوں نے لیا عادل راجہ کا اور حیدر مہدی کا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں. اور یہ بات بھی رپورٹ ہو رہی ہے کہ شیر افضل خان مروت کہتے ہیں کہ اگر میں ہینڈل کروں سوشل میڈیا تو معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور رولا ہے, وہ رولا ہے سول نافرمانی کا کہ عمران خان نے اندر سے کال دی ہوئی ہے. سول نافرمانی کا پہلا فیز ہے کہ بھائی جو ترسیلات زر ہیں جو بیرون ملک پاکستان کے اندر پیسہ بھیجتے ہیں, عمران خان کہتے ہیں کہ وہ پیسہ آپ نے صرف اتنا بھیجنا ہے جتنی آپ کی ضرورت ہے, اس سے زیادہ آپ نے نہیں بھیجنا. تو اس کے اوپر بھی شیر افضل خان مروت نے کہا جی اس کے اندر بھی کلیئرٹی نہیں ہے, ابھی پتہ نہیں ہے, ابھی مطلب صحیح طریقے سے کال نہیں آئی. تو اس پر شیخ وقاص اکرم نے بڑا زبردست قسم کا ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ سول نافرمانی کی کال کسی نے واپس نہیں لی اور نہ خان کے علاوہ کوئی واپس لے سکتا ہے. پہلے مرحلے میں خان صاحب نے اوورسیز پاکستانیوں کو ترسیلات کے حوالے سے روکا اور اسے محدود کرنے کا کہا. یہ ان کی اوورسیز پاکستانیوں کو ڈائریکٹ کال ہے. انہوں نے کہا کہ پچھلے کئی دنوں سے ہر ٹی وی چینل کے ہر پروگرام میں شام کو ایک سوال لازمی ہوتا ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک کا سٹیٹس کیا ہے, اور ہر شام کو 4-5 پروگرام میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ ابھی تک جاری ہے, واپس نہیں لی گئی. اور ساتھ ان سے یہ سوال بھی کرتا ہوں کہ آپ بار بار یہ سوال کیوں کرتے ہیں, ہم اس کال کو واپس نہیں لے رہے. انہوں نے کہا کہ 2 دن پہلے خان صاحب نے بھی میسج کیا اور وہ ہم سب نے ری ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے اوپر ویڈیو پیغام بھی دیا اور کلیئر کیا کہ یہ سول نافرمانی کی کال موجود ہے. انہوں نے کہا کہ آج ہمارے لکی مروت سے رکن قومی اسمبلی شیر افضل خان مروت صاحب نے جو بات کی ہے, اگر میرے بھائی شیر افضل مروت صاحب ٹی وی پر بات کرنے سے پہلے تحقیق کر لیتے, ہم سے معلومات کر لیتے, یا عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھ لیتے, یا میرے اکاؤنٹ سے جاری ہوا وہ ویڈیو پیغام دیکھ لیتے جو تمام چینلز کی شاید سرخی بنا, تو شاید یہ صورتحال پیدا نہیں ہوتی. مجھے نہیں اندازہ کہ شیر افضل خان مروت نے یہ بات کیوں کی ہے. انہوں نے کہا کہ سول نافرمانی کی کال موجود ہے اور یہ احکامات عمران خان کے ہیں اور تب تک یہ جاری رہے گی جب تک عمران خان کہے گا. جب تک ہمیں مذاکراتی کمیٹی میں سنجیدہ پیش رفت نظر نہیں آتی تب تک یہ ہماری کال جاری رہے گی. تو یہ حالات و واقعات اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر بنے ہوئے ہیں. ایک اور بندے نے ٹویٹ کیا جی, نجم ولی خان نے, کہتے ہیں کہ بے نظیر کا قتل عمران خان کی سیاسی جگہ بنانے کے لیے کیا گیا تھا.
ٹھیک ہے جی. اور دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے جی عمران خان ایک پروجیکٹ تھا اور یہ پروجیکٹ اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھا. یعنی کہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو الزام ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگایا جا رہا ہے بے نظیر کا. ٹھیک ہے, تو بلاول صاحب اور زرداری صاحب ان کو اس بات کی تحقیقات ضرور کرنی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما چودھری پرویز الہی کے قریبی ساتھی محمد خان بھٹی ان کی رہائی ہو گئی ہے اور رہائی کے بعد وہ بھی منظر عام کے اوپر آگے. محمد زبیر جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پرانے رہنما ہیں, چھوڑ چکے ہیں, مریم نواز اور نواز شریف کے ترجمان بھی رہ چکے ہیں, انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جتنا میں عمران خان کو جانتا ہوں اس کی آنکھ تاریخ کے اوپر ہے. وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ دوبارہ وزیر اعظم بنے, لیکن وہ تاریخ کے اندر زندہ رہنا چاہتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, جب آپ کسی بڑے عہدے کے اوپر ہوتے ہیں, جب آپ کسی بڑی مسند کے اوپر جاتے ہیں, اللہ جب آپ کو کسی بڑی جگہ کے اوپر بٹھاتا ہے تو آپ کو آپ کی تقدیر, آپ کی قسمت اور مالک یوم الدین ایک موقع ضرور دیتا ہے کہ آپ تاریخ کے اندر اپنا نام سنہری حروف کے اندر لکھوا کر جائیں. نواز شریف کے پاس بھی موقع آیا تھا 8 فروری کو کہ وہ تاریخ کے اندر اپنا نام لکھوا لیتے, وہ اعلان کرتے کہ بھائی ہمیں مینڈیٹ نہیں ملا, عمران خان کو مینڈیٹ ملا, عمران خان حکومت بنائے. لیکن نواز شریف نے کہا کہ نہیں بھائی یہ تو ہماری ہو چکی ہے ڈیل, اگلی بات کریں. اور عمران خان یہ واضح کہہ چکے ہیں کہ کسی بھی صورت ڈیل نہیں کروں گا, اگر کی تو میرے اندر اور شہباز شریف کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ بات محمد زبیر کی سچ ہے کہ عمران خان ان سے بہت آگے کی سوچتے ہیں, بہت آگے کی. ان کو تو لگتا تھا کہ عمران خان کو سیاست ہی نہیں آتی, ان کو لگتا تھا عمران خان 2 دن جیل کے اندر نہیں رہ سکتا, ان کو لگتا تھا اس کے پاس نشان نہیں ہوگا, اس کی پارٹی تتر بتر ہو جائے گی. تو جو ہوا وہ میرے اور آپ کے سامنے پاکستان کی ایک تاریخ ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دے کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز پر اور وطن عزیز کے اندر بسنے والے کروڑوں لوگوں پر اور جو بیرون ملک پاکستانیوں پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے, اور ہمارا سبز ہلالی پرچم تاسب و قیامت آن بان اور شان کے ساتھ لہراتا رہے. اور وہ لوگ جو اس وطن عزیز کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اگر ان کی قسمت کے اندر ہدایت نہیں لکھی تو پھر اللہ ان کو عبرت کا نشان بنائے. آمین. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد.